4 में से और आखिरी समाज फरमा लें कि हाँ अजर रिसालत है अज़ादारी शबीर। हाँ अजर रिसालत है अज़ादारी शबीर और ज़हरा की अमानत है अज़ादारी शबीर। ज़हरा की अमानत है अज़ादारी शबीर। जो मिसरे देखेंगे कि सजदों से तो जन्नत की हवा भी ना मिलेगी। सजदों से तो जन्नत की हवा भी ना मिलेगी। जन्नत की ज़मानत है अज़ादारी शबीर। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن عمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والناعم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقي السبيل والتسليم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. صلاة كثيرة نامية متوالية ومتكثرة ولعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاكين فيهم أجمعين. اللهم لنسلم قريش وجبتها وطاغوتها وفقها وابنتيها الذين خالف أمرك وانكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات محمد. شہید کی بارگاہ میں ہماری ذاکری اور اپنی حاضری کے لیے ایک بہت بلند نعرہ صلوات پڑھے. قابل قدر و واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، مسلسل ادائیگی اجر رسالت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. یکے بعد دیگر آپ اپنے آپ کو ایک عبادت کی وادی سے دوسری عبادت کی وادی میں منتقل کر رہے ہیں، جس کا
انشاءاللہ اجر حقیقی بارگاہ سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے آپ کو ضرور عنایت کیا جائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ ہر مسلمان کہ جو رحمان کی کتاب قرآن کو پڑھتا ہے وہ اس آیت سے واقف ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں کہ یہ زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، کچھ ضروریات انسان کی ہوا کرتی ہے۔ ابھی آپ ایک عبادت جماعت سے کر رہے تھے، انشاءاللہ یہ عبادت بھی جماعت سے ہوگی اور آپ کے جذبات کی داد دینی ہوگی کہ مسلسل آپ مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ہم آئے ہی یہاں اس لیے ہیں تاکہ مجلس حسین میں شرکت کریں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، یہ تو ہمارا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں معین کیا ہے کہ آج ہم شہید کی بارگاہ میں فرش ادائے حسین پر اپنی حاضری دیں۔ گفتگو کا آغاز کروں کہ زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ ارے علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اسے بہتر صلوات پر حضرت آل محمد پر۔ خلاق ازل صاحب کن مالی کی ہستی اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ الرحمن کی 26ویں اور 27ویں آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مخصوص بندوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ اللہ ہو کر کہتا ہے کہ میں کائنات کو خلق کرنے والا خالق، میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ساری دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن اللہ پھر وہاں پہ ٹھہر کے کہہ رہا ہے کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى عربی گرامر اور قواعد کے لحاظ سے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ جو ایک وقت دو زمانے پر دلالت کرتا ہے، ایک پریزنٹ پر ایک فیوچر پر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہے میرے بندو زیادہ پریشان نہ ہو، دہشت زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو۔ جہاں میں نے یہ اعلان کیا کہ ہر چیز کو فنا ہے، وہیں یہ بھی سن لو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کچھ ذات، کچھ ذوات مقدسہ ایسی ہے کہ جس کو میں بقا کے زیور سے آراستہ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے کچھ کوالٹی، کچھ گن، کچھ صفت بیان کی ہے۔ اب جہاں یہ صفت پایا جائے، جہاں یہ صفت موجود ہو، جہاں یہ صفت مل جائے، وہ سمجھو کہ وہ اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد تو گفتگو کا آغاز کرو۔ عزیزوں دیکھیے، شہید کو یاد کرنے کا حق جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہمیں شہید کو یاد کرنا چاہیے۔ امام کا فرمان ہے کہ جب انسان کا جسم موت کے لیے بنا ہے، میں اپنے معزز سامعین کرام سے بڑے ادب و احترام سے خطاب کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ جسم موت کے لیے بنا ہے تو شہادت سے بہتر کون سی چیز ہے؟ پھر آگے امام ہی کا فرمان ہے کہ لوگ تو ایسے جیتے ہیں جیسے ان کو کبھی مرنا نہیں ہے، لیکن جب مریں گے تو ایسا لگے گا کبھی انہوں نے زندگی گزاری ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میرے سرکار ذرا دیکھیں، یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فزیکل جو ایک کیریکٹر انسان کا ہے، جسمانی تھکاوٹ، وہ دوپہر میں ایسے ہی قیلولہ انسانوں کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں علی کی فضیلت کے کوثر کے جام پلائے جائیں، میرے سرکار ذرا اپنی سماعتوں کو بیدار کر لے۔ امام فرماتے ہیں جب جسم موت کے لیے ہی بنا ہے تو شہادت سے بہتر کون سی چیز ہوگی؟ اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں کہ لیکن دنیا کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، لیکن جب مریں گے تو چہرے کو دیکھ کر ایسا لگے گا کبھی انہوں نے جیا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا ہم پر یہ اعتراض کرتی ہے کہ بھیا آپ جلوسوں کو بند کر دیجئے، آپ اپنی مجلسوں کو اتنا زور مت دیجئے، آپ
2 کلومیٹر جو جلوس لے کر جاتے ہیں، آپ ذرا حد کو کم کر دیجئے۔ ہم ان سے کہتے ہیں آپ کون سی احمقوں کی جنت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آج کی مجلس سے زیادہ اگلے سال کے اس مجلس کے پروگرام کو آپ دیکھیے، اس سے زیادہ مجمع نہ ملے تو پھر آ کے آپ ہمیں بتائیے گا۔ ایک تاریخی جملہ پیش کر رہا ہوں شہید کی بارگاہ میں۔ لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں بہت ہی اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا جلوسوں پہ پابندی لگائیے، اس لیے کہ دہشت گردی کا زمانہ ہے، ٹیرورسٹ کا زمانہ عام ہو گیا ہے، آپ ذرا اپنی جلوسوں پہ پابندی لگائیے۔ تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے، آپ کنہیں موت سے ڈراتے ہیں؟ آپ کون حسین کے چاہنے والوں کو موت کا خوف دلاتے ہیں؟ ارے یہ عزادار تو وہ عزادار ہیں، تاریخی جملہ پیش کر رہا ہوں کہ آج پوری کائنات میں یزید پر جینے والے اتنے شوقین نہیں ہیں جتنا حسین پہ مرنے والے شوقین ہیں۔ میرے سرکار ذرا سماعتوں کو بیدار کریے، سلامات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آج یزید کے نام پر جینے کے شوقین اتنے نہیں ملیں گے جتنا حسین کے نام پر مرنے والے ملیں گے۔ ہر وقت تیار شہید کی بارگاہ میں ہے نا۔ یہ ہجوم کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم، یہ کراؤڈ، یہ ہوا کیا آخر؟ عزیزان گرامی ذرا عقیدے کی بات کر رہا ہوں، آخر اللہ نے شہید کو وہ رتبہ دیا کیسے؟ اب دیکھیے تھیوری کا زمانہ نہیں رہ گیا، اب پریکٹیکل کا زمانہ ہے۔ 2-2-4 کی بات آپ پہلے سنتے تھے کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے جسم کو کبھی مٹی خراب نہیں کرتی۔ لوگ کہتے تھے یہ شیعوں کی من گڑت روایت ہے، شیعہ جو ہوتے ہیں وہ اہل بیت کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ میرے سرکار شیعہ جو ہوتے ہیں وہ اہل بیت کی محبت میں بہک جاتے ہیں۔ بھلا زمین کے اندر جانے کے بعد یہ مٹی کا بدن خراب نہ ہو؟ عزیزان گرامی شہید کی بارگاہ میں شہید کا مرتبہ دیکھیے اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ اب 1400 سال کے پہلے والے لوگ یہ اعتراض کرتے تو اچھا تھا، لیکن آج 1400 سال کے بعد جناب حج بن عدی کا واقعہ، میرے سرکار بغض اہل بیت کی اینک لگائے ہوئے کچھ کمبخت لوگ جناب حج بن عدی کی شان میں گستاخی کرنے گئے، اور گستاخی کرنے کا منشا یہ تھا کہ ہم ساری دنیا کے شیعت کو بدنام کریں گے کہ دیکھو تم کہتے تھے شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ لیکن عزیزان گرامی کبھی کبھی اس پہلو سے بھی سوچا کیجئے کہ اللہ کہاں کہاں سے علی کے چاہنے والوں کو رتبہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیے علی کی محبت کا امتحان، جناب حج بن عدی کے قبر کے پاس لوگ آئے، اس کے بعد لاش کو باہر نکالی۔ اب جو لاش کو دیکھا بالکل تر و تازہ، ایسا لگتا تھا ابھی 2 منٹ پہلے دفن ہوئے ہیں۔ مجھے تاریخ جملہ پیش کرنا ہے، 1400 سال سے پہلے والے کہتے تو اچھا تھا، لیکن آج حج بن عدی نے یہ ثابت کر دیا کہ علی کے عشق کا زندہ یہ معجزہ دیکھو، علی کا عشق بھی کیا کیا کمال کرتا ہے۔ علی کے عشق کا زندہ یہ معجزہ دیکھو، علی کا عشق بھی کیا کیا کمال کرتا ہے۔ لگا ہے دیکھ کے ابن عدی کی میت کو علی لحد میں بھی کتنا خیال کرتا ہے۔ مل کر حضرات یا علی کے عشق کا زندہ یہ معجزہ دیکھو، علی کا عشق بھی کیا کیا کمال کرتا ہے۔ ارے لگا ہے دیکھ کے ابن عدی کی میت کو علی لحد میں بھی کتنا خیال کرتا ہے۔ عزیزان گرامی شہید وہی شہید ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کے محبت سے سرشار ہوا کرتا ہے، اور اللہ نے تو اعلان کیا ہے، کسی اہل غیر ابو ہریرہ کا تو قول ہے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دیکھیے ابھی مومنین آئیں گے، میں یہ تمہیدی گفتگو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ تسبیح کے دانے جو ابھی بکھر گئے ہیں نماز کے بعد، وہ جب یکجا ہو جائیں گے تو تسبیح زہرا کی شکل اختیار کر لیں گے۔ لہذا وہ سب آئیں گے اس لیے کہ یہاں پہ وہی آتا ہے کہ زہرا کے رجسٹر میں جس کا نام درج ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے دنیا والو ہر چیز کو فنا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، جس کی کوالٹی یہ ہے کہ ذو الجلال والإکرام، کہ جس کے چہرے سے جلالت الہی ظاہر ہو، جس کے چہرے سے اللہ کا کرم ظاہر ہو جائے۔
عزیزان گرامی، اللہ نے کوالٹی بتا کر تاریخ قیامت تک کے مورخوں کے قلم کے دم کو توڑوا دیا کہ اب کوئی بھی علی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اب میں تمہیدی منزل سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ ہو کر اعلان کرتا ہے کہ نہ زمین باقی رہے گی، نہ آسمان، نہ انسان باقی رہے گا، نہ حیوان، نہ سفیان باقی رہے گا، نہ شیطان، نہ پھول باقی رہے گا، نہ پھولوں کی مہک، نہ سبزہ باقی رہے گا، نہ سبزوں کی لہک، نہ خار باقی رہے گا، نہ خاروں کی کھٹک، نہ کلی باقی رہے گی، نہ کلیوں کی لچک، نہ دریا باقی رہے گا، نہ دریا کی روانی، نہ سمندر باقی رہے گا، نہ سمندر کی بویدانی، نہ ہوا باقی رہے گا، نہ ہوا کا زور، نہ سمندر باقی رہے گا، نہ سمندر کا شور، نہ چاند باقی رہے گا، نہ چاند کی چاندنی، نہ سورج باقی رہے گا، سورج کی دمک، نہ ستارہ باقی رہے گا، نہ ستاروں کی چمک، نہ شجر باقی رہے گا، نہ بشر، نہ نقصان باقی رہے گا، نہ فائدہ، نہ روح باقی رہے گا، نہ دھوپ، نہ ڈھنگ باقی رہے گا، نہ سال، نہ گھڑی باقی رہے گی، نہ گھڑیال، نہ شاہ باقی رہے گا، نہ بادشاہ باقی رہے گا، نہ شہنشاہ، نہ حسن باقی رہے گا، نہ جمال، نہ زوال باقی رہے گا، نہ کمال، نہ دھوکہ باقی رہے گا، نہ فریب، نہ غدار باقی رہے گا، نہ مکار، نہ حرام کھا کے پلنے والا باقی رہے گا، نہ علی سے جلنے والا، نہ حرام کھا کے پلنے والا، نہ روح باقی رہے گا، نہ دھوپ، نہ ڈھنگ باقی رہے گا، نہ رنگ، نہ مہینہ باقی رہے گا، نہ سال، نہ شاہ، نہ بادشاہ، نہ شہنشاہ، نہ حسن، نہ جمال، نہ زوال، نہ کمال، نہ دھوکہ، نہ باقی۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ کل من علیہ فان، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، نہ آفتاب کی گرمی، نہ مہتاب کی ٹھنڈک، نہ تو ثقیفہ میں جانے والا، نہ سوموار، نہ منگل، نہ بدھ تاریخ پڑھ رہا ہوں سرکار، نہ سوموار، نہ منگل، نہ بدھ، نہ جمعرات، نہ جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھانے والا، نہ آفتاب کی گرمی، نہ مہتاب کی ٹھنڈک۔ اے اللہ، باقی کسے رہنا ہے؟ اے اللہ، کسے بچائے گا؟ اللہ کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، نہ ذرہ رہے گا، نہ تو دریا ہی رہے گا، نہ تو پیڑ کا پتا ہی رہے گا، نہ باپ کسی کا تنو بچہ ہی رہے گا۔ حد یہ ہے کہ نہ ایک بھی بندہ ہی رہے گا۔ جب تھک کے کہا لوگوں نے پھر کیا رہے گا؟ قرآن بولا بڑھ کے علی مولا رہے گا۔ مل کر حضرات محمد والے محمد باواد بلند سلوات۔ میرے سرکار، اللہ کا قول ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ عزیزان گرامی، دیکھیے بزم اہل بیت میں جب بھی آئیے، میں ایک ادنا سا مکتب اہل بیت کا طالب علم ہوں، کوئی بہت بڑا خطیب نہیں، کوئی مقرر نہیں، کوئی شاعر نہیں، کوئی ذاکر نہیں، بلکہ در اہل بیت کا بہت کم سے کم ترین ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ نے جہاں بہت سے ذاکرین کا ایک جملہ سنا ہے، اس حقیر کے جملے کو سن لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بزم اہل بیت میں انجان بن کر نہیں بلکہ سلمان بن کر بیٹھا کیجئے، اور فضائل آل محمد ہمیشہ سلمان کا کلیجہ رکھ کے سنا کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ساری دنیا جس کا قصیدہ پڑھتی ہے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کا قصیدہ پڑھے اسے علی کہتے ہیں، ساری دنیا جس کی تلاوت کرے اسے قرآن کہتے ہیں، قرآن جس کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں، ساری دنیا جس کا طواف کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، کعبہ جس کا طواف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مل کر میرے سرکار، یہ مولا سلامت رکھے آپ تمامی حضرات کو اور نظر بد سے آپ کی شاداب سماعتوں کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ یہ دشمنوں کا حربہ ہے، یہ یہودی سعودی اہل بیت کے مال پہ پلنے والے یزید نحس کے ناجائز کیڑے مکوڑے ہماری مجلسوں پہ حربہ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے اس تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو 1400 سال سے جناب زینب نے ہمیں عطیہ کیا ہے۔ لہذا مجلسوں کے تقدس کا خیال رکھا کیجئے، مجلس میں جب بھی آئیے تو یہ سوچ کر آیا کیجئے کہ یہی کہیں پہ سیدہ زہرا بھی ہوں گی، یہی کہیں پہ امام زمانہ بھی ہوں گے۔ عزیز و فضائل آل محمد کے
ساری دنیا جس کا قصیدہ پڑھتی ہے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کا قصیدہ پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لوگ کہتے ہیں بھیا آپ آیت بھی پڑھتے ہیں تو علی کی شان میں، آپ حدیث بھی پڑھتے ہیں تو علی کی شان میں۔ یہ آگہی بایقان پڑھ رہا ہوں میں، یہ آگہی بایقان پڑھ رہا ہوں میں، یہ آگہی بایقان پڑھ رہا ہوں میں۔ اب میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، ہم بھی قاری ہیں، صرف آپ کے یہاں قاری نہیں ہوتے۔ میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو دوپہر کے کھانے نے تھکایا نہیں ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے ایسا نعرہ لگائیے کہ شہید بھی آپ کے اس نعرے کے ساتھ جواب دے، نعرہ حیدر علی، نعرہ خیبر علی، نعرہ الصلوات۔ میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جب کہا کہ علی میرا چہرہ ہے تو بہت سارے چہروں پہ پھٹکار برسنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر سے علی کو اللہ نے اپنا چہرہ کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے علی کے فضائل کیا ہے۔ فتح کعبہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بزرگوں کو ساری تاریخ معلوم ہے، صرف اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد حج کا زمانہ آیا، ابھی عنقریب حج کا زمانہ آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کون اصلی حاجی ہے کون نقلی حاجی ہے۔ جو حج کے بعد کربلا جائے وہ اصلی حاجی، جو مکے سے واپس اپنے ملک لوٹ آئے وہ نقلی حاجی۔ عزیزان گرامی، فتح مکہ کے بعد نماز ظہر کا وقت ہوا، اب اس سے پہلے ایک مجلس تھی، مجلس کے بعد فوراً اذان، صدائے اذان پہ لبیک کہتے ہوئے جتنے نمازی حقیقی تھے سب آ گئے۔ اب وہاں بھی یہی واقعہ ہوا، اللہ کے رسول نے نماز ظہر کا وقت دیکھا، کہا اینا اینا بلال، اینا اینا بلال۔ اب بلال کو نگاہ مصطفیٰ تلاش کر رہی ہے، بلال دکھائی نہیں دیتے۔ جب جناب مصطفیٰ نے پھر کہا اینا اینا بلال، بلال آئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ انا غلاموں کا، میں آپ کا غلام ہوں، انا حاضر، میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ نے کہا بلال نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے، جا اذان دے دے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے علی کی فضیلت کیا ہے، ابھی تو علی کی فضیلت کا الف بھی شروع نہیں ہوا، نہ جانے کتنوں کے کلیجے باہر آ گئے۔ بلال جا کے اذان دے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سراخوں پر۔ بلال گئے خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس جا کر خانہ کعبہ کی چھت پر چلے گئے، اور چھت پر جانے کے بعد 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 2 منٹ، اب یہ تاریخ میں نہیں ہے لیکن اتنا لکھا ہے کہ وقفہ گزرا، کچھ خطابت کے بھی جملے ہوا کرتے ہیں تو تاریخ میں لکھا کہ کچھ وقفہ ہوا۔ بلال اذان نہیں پکار رہے تھے، رسول اللہ کہ جو ابھی تک بلال کے اخلاق سے واقف تھے کہ ادھر سے رسالت کی آواز آتی تھی، ادھر بلال دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو کر یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آج آخر بلال کو ہوا کیا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی اور بلال نظر نہیں آتے، اذان کی آواز نہیں؟ اب ذرا لہجہ مصطفیٰ تبدیل ہوا، رسول اللہ نے کہا بلال تجھے ہوا کیا ہے؟ اب بلال آئے، یا رسول اللہ کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ ارے میں نے تجھے کہا اذان دینے کے لیے، میرے سرکار مولائیوں کا مجمع ہے، اس مولائی سماعتوں کے حوالے میں کر رہا ہوں اس نقطے کو۔ رسول اللہ نے کہا بلال کتنی دیر ہو گئی، میں نے تجھے کہا اذان دینے کے لیے اور تو ہے کہ ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، نفسیاتی جملہ بلال کا سنیے۔ بلال آئے، یا رسول اللہ ابھی تک واقعہ مدینے کا ہوا کرتا تھا، مدینے میں آپ جب بھی کہتے تھے اے بلال اے بلال ذرا اذان دے دے، میں گلدستہ اذان پہ جاتا تھا، میرے سرکار سماعتوں کو بیدار کر لیجئے۔
اے بلال میں جب بھی کہتا تھا تو تو میری آواز پر لبیک کہتا تھا، آج کیا ہوا؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ وہ مدینے کا منظر تھا، آج پس منظر تبدیل ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ مدینہ تھا، آپ جب بھی کہتے تھے میں گلدستہ اذان پہ جاتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یا رسول اللہ آپ جب بھی کہتے تھے تو میں مسجد پہ جاتا تھا، گلدستہ اذان پر جانے کے بعد کعبے کی طرف رخ کرتا تھا اور میں اذان کے لیے اپنے کو آمادہ کرتا تھا۔ یا رسول اللہ آج تو مجھے آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے، آج میں کس کی طرف گھوم کر اذان دوں؟ عزیزان گرامی رسول اللہ نے کہا اے بلال اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، اتنے بڑے مجمع میں علی کو دیکھ جدھر علی دکھا نہیں سرکار، بلال اتنے بڑے مجمع میں دیکھ جدھر علی دکھائی دے اذان دے دے، علی ولی سا نہیں ہے کوئی نبی کے سوا، یہی عقیدہ حقیقت میں ایک سعادت ہے۔ ارے تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے مگر علی وہ ہے کہ جسے دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ علی علی مست کلندر علی علی کعبے کا گوہر علی علی کعبے کا گوہر علی علی آقائے ابو ذر علی علی آقائے ابو ذر علی علی مولائے قمبر علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی ہم سب کا لیڈر اور بلند آواز سے پڑھی ہم جاتی سب ہے کا لیڈر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر نعرہ حیدری۔ علی ولی سا نہیں ہے کوئی نبی کے سوا، یہی عقیدہ حقیقت میں ایک سعادت ہے۔ تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے مگر علی وہ ہے کہ جسے دیکھنا عبادت ہے۔ آج دیکھ لے اتنا بڑا مجمع کائنات، شہید ثالث کے روضے پہ اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ ساری دنیا جس کو وقت آخر غسل دیتی ہے اسے میت کہتے ہیں، اور فرشتہ جس کو غسل دینے آئے اسے شہید کہتے ہیں۔ میرے سرکار میں دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ جناب قمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ قمبر کو حجاج بن یوسف کے جو ناجائز وقت پر دنیا میں ظہور پذیر ہوا تھا، جب وہ دنیا میں آیا تو مجھے نہیں معلوم وقت کیسا تھا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اہل بیت کے بغض میں جو دنیا میں آتا ہے وہ وقت خراب ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں آیا اور اس نے اتنا ظلم کیا، یہی تو ہمیں مسلمانوں سے شکوہ ہے کہ تم نے کیسے کیسے کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ آج اگر غیر مسلم رائٹرز، غیر مسلم آتھر، غیر مسلم مورخ اگر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں عزیزوں، تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، مسلمانوں نے میٹر فراہم کیا ہے۔ سلمان رشدی یوں ہی پیدا نہیں ہوا، نام اس کا سلمان تھا لیکن کردار ابو سفیان والا تھا۔ جناب قمبر کو حجاج بن یوسف، تاریخی جملہ پیش کر رہا ہوں میرے سرکار اور دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ حجاج نے جناب قمبر کو بلایا، دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، کسی مقام پر جانے کے بعد رکتے نہیں ہیں۔ قمبر آج تو قیدی ہو گیا ہے، اب بتا میں تجھے کیسی موت دوں۔ قمبر کون؟ علی کا غلام۔ قمبر کون؟ عاشق علی۔ قمبر کون؟ عارف علی۔ قمبر کون؟ مسلم علی۔ قمبر کون؟ مسلمان۔ قمبر کون؟ نمازی۔ قمبر کون؟ عبادت گزار۔ حجاج ملعون کہتا ہے اے قمبر، بہت علی علی کرتا تھا نا، آج تو میری زنجیر میں آ گیا، تو بتا تجھے آج کیسی موت دوں۔ عزیزان گرامی دیکھیے اہل بیت کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، ایسا کردار ہمیں بنانا چاہیے کہ جناب قمبر بھی دیکھے تو دعائیں دیں۔ جناب قمبر وہ ایسا لمحہ علی والوں کے ساتھ گزرا ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سانس لینا بھول جائے۔ قمبر تجھے کیسی موت دوں۔ عزیزان گرامی قمبر کا جملہ سنیے، اور قمبر کے لیے ایسی بلند آواز میں سلوات پڑھیے گا جملہ سن کر۔ قمبر نے کہا کہ اے حجاج تو کیا احمقانہ گفتگو کر رہا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ تو نہیں ہے، یہ کیسی بوکلاہٹ والی گفتگو کر رہا ہے، ذرا سوال دوہرا۔
تاکہ قیامت تک کے مورخوں کی عینک دیکھ لے اپنے قلم کی عینک میں تیرے اس جملے کو. حجاج نے پھر کہا اے قمبر تو علی کا عاشق ہے, بتا تجھے کیسی موت دوں. عزیزان گرامی قمبر کہتے ہیں اے حجاج مجھے موت ہی دینا ہے تو ویسی موت دے کہ جب میرا 12واں سرکار دنیا میں آئے گا اور اس کی حکومت میں میں جیسی موت تجھے دوں گا ویسی موت دے. قمبر نے فوراً جملہ پیش کیا, موت دینا ہے نا ویسی موت دے کہ جیسے 12ویں کی سرکار ہوگی, 12ویں کی حکومت ہوگی اور میں تجھے جیسی موت دوں گا. ہے تیرے پاس وہ اوقات, ہے تیرے پاس وہ استطاعت, ہے تیرے پاس وہ صلاحیت. عزیزان گرامی شہید اسے کہتے ہیں. دنیا کیسے کیسے شہید کی ٹرین میں کیسے کیسے یزیدوں کو شہید بنائے پھر رہی ہے. آج تاریخ دیکھے شہید وہ ہوتا ہے کہ جو علی کے ولایت کے صدقے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے. شہید ثالث کون تھے؟ شہید ثالث عزیزان گرامی ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں میری ماں بہنیں, میرے نوجوان بھائی. شہید ثالث کی آٹو بایوگرافی کو ریڈ کیجئے, پڑھیے کہ شہید ثالث نے کام کیا کیا ہے, آخر ان کی زبان کو کھچوایا کس وجہ سے گیا تھا. شہید ثالث کو وہ مقام دیا تھا اکبر نے کہ سب انگوشت بلندہ تھے, لیکن عزیزان گرامی وہ مرحلہ کیسے آیا کہ نور اللہ شستری شہید ہو گئے. عزیزان گرامی یہ صرف اور صرف علی کی ولایت تھی. شہید نے بتا دیا قیامت تک کے شیعوں کے لیے کہ علی کی ولایت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آج ساری دنیا کے مسلمان نبی نبی جھوم جھوم کر نبی کا قصیدہ پڑھتے ہیں اور محفل میلاد النبی کرتے ہیں. آج اس منبر سے میں بیان کر رہا ہوں, ہندوستان میں جو یہ محفل میلاد النبی کا زور اور شور ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ شہید ثالث کے ہندوستان آمد سے پہلے پورے ہندوستان میں کہیں بھی محفل میلاد النبی کا انعقاد نہیں ہوتا تھا. شہید ثالث کا یہ صدقہ ہے کہ شہید ثالث نے اکبر کو کہا کہ تو کیسا مسلمان ہے کہ ہمارے رسول دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد وہ رسالت اور وہ تبلیغ کہ کیسے کیسے حیوانوں کو انسان بنایا, انسانوں کو مسلمان بنایا, مسلمانوں کو سلمان بنایا, سلمان کو فخر سلیمان بنایا, اور تو انہی کو یاد نہیں کرتا. اس کے بعد عزیزان گرامی جب شہید ثالث نے یہ بات رکھی تب جا کے آج محفل میلاد النبی کا زور اور شور ہے. میں ایسے لوگوں سے کہ جو شہید ثالث کو بھلا بیٹھے ہیں اور محفل میلاد النبی میں جھوم جھوم کر قصیدہ پڑھتے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے. قصور کہاں ہوا یہ سنیے. دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں, دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں, دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں, افسوس مسلمان انہیں اپنائے ہوئے ہیں. جہاں ایسے لوگوں کو اپنایا جائے گا وہاں نہ شہید سمجھ میں آئے گا نہ شہید اعظم سمجھ میں آئے گا. عزیزان گرامی اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے, بقا صرف اور صرف وجہ اللہ کو ہے. اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. آپ اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں, نہ صرف یہ کہ یو پی کی سرحد سے بلکہ سرحد یو پی کی حد سے بھی باہر نکل کر. کس لیے لوگ آئے ہیں؟ اس لیے کہ مجلس میں شرکت کریں. حسین کی مجلس, علی کی فضیلت وہ فضیلت ہے کہ ساری دنیا کے انسان نہیں بلکہ ساری دنیا کے سلمان علی کی فضیلت سنتے ہیں. اور عزیزان گرامی علی کی فضائل ہے کہ جو ہم تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کا خدا نے عرش پہ پڑھوایا. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کے بچوں کا جبریل جھولا جھلاتا ہے. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کی بیوی جناب زہرا بنی. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کی محبت عبادت بنی. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کا ذکر کرنا عبادت. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کی محبت دستوں کا معیار. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کا ذکر کرنا قرآن پڑھنے کے برابر ہے. میرے سرکار تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے علی کہ جس کی محبت نسلوں کا معیار ہے. تاریخ آدم و عالم کا پہلا انسان ہے علی کہ جس کا ہاتھ
جس کی آنکھیں اللہ، جس کا ناکن فلا، جس کا دشمن لعنت اللہ، جس کا دوست رضی اللہ. نہیں عزیزو اس طرح نہیں. تاریخ آدم و عالم کا کون انسان علی؟ شجاعت مجرد مجسم ہو جائے تو علی، نجابت مجرد مجسم ہو تو علی، لطافت مجرد مجسم ہو تو علی، قانون مجرد مجسم ہو تو علی، سجدہ مجرد مجسم ہو تو علی، شریعت مجرد مجسم ہو تو علی. احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے. اللہ جسے چاہے ارے ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے نبیوں کے اوصاف تمام یکجا کیا جائے تو علی بنتا ہے. احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے. اللہ جسے چاہے ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے نبیوں کے اوصاف تمام یکجا کیا جائے تو علی بنتا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے لیکن بقا صرف اور صرف وجہ اللہ کو ہے. اور عزیزان گرامی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں محبت وجہ اللہ میں خلق کیا. ہمارے ضمیر کو غدیر کے خمیر میں اللہ نے خلق کیا. ساری دنیا کے مسلمان آج سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ اتنے لوگ پردیس سے آ کر ایک پڑھائی جگہ پر پردیس سے نہ کوئی ان کا اپنا یہاں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ملنے والا ہے، لیکن آخر کون سی محبت ایسی ہے کہ جو ان تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہے. آخر یہ کس کے غم میں اس طرح دھاڑے مار مار کر روتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کے گھر جا کے پرسا دیتے ہیں. لیکن یہ کون سی قوم ہے کہ جو دور دور سے آ کر نہ جانے اپنے پرسے کو کس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے. عزیزان گرامی ایک نفسیاتی جملہ پیش کر رہا ہوں. آپ کائنات میں غریب سے غریب تر انسان کو تصور کیجئے. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسا لینے بھی چل کے آتی. جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزو جب بھی مصائب ہوا کرے نا تو فرش عذاب غریب بن کر بیٹھ جایا کرو. دل میں جو بھی تمنا ہو، دل میں جو بھی حاجتیں ہو، وہ سکینہ کے صدقے میں اللہ کی شہزادی زہرا کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو. اے شہزادی آپ کو سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ، آج ہمیں خالی ہاتھ نہ واپس کیجیے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسا لینے بھی چل کے آتی ہے. عزیزو ابھی تک تو ہم نے دیکھا تھا ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ آ کر پرسا دیتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت کے کلمات پیش کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی زہرا نے کیا رتبہ عطا کیا؟ اے میرے شبیر کے عزادارو کربلا آنے کی ضرورت نہیں ہے. فرش عذاب بچھا لو میں تمہارے گھر آ جاؤں. جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت کرے. عزیزان گرامی ابھی آپ نے ذاکر اول سے سنا جناب سکینہ کے کچھ مصائب. آج میں آپ کو جناب سکینہ کے حوالے سے 2-3 فقرے سناؤں. یہ کون یتیمہ ہے؟ ہائے رے کیسے مصائب ہیں سکینہ تیرے، ہائے رے کیسے مصائب ہیں سکینہ تیرے، سن کے ہو جاتا ہے پتھر کا کلیجہ پانی. عزیزان گرامی جب کوئی ذاکر مسائل بیان کرتا ہے نا فضائل کے کوثر لاکھ بہا دیے جائیں، لیکن جب تک مسائل کے 2 جملے بیان نہ کیے جائیں 3 بیویاں راضی نہیں ہوتی. آپ پھر بھی اپنے ملک سے آئے ہیں لیکن مقاتل کی لفظیں ہیں کہ یہ 3 بیویاں بڑی دور سے آتی ہیں. ایک بیوی کا نام زہرا ہے، ایک بیوی کا نام زینب ہے، اور ایک جو سب سے چھوٹی بچی ہے اسے سکینہ کہا جاتا ہے. ارے اس مجلس میں بھی سکینہ کی ان کی بچیاں ہیں، اپنے اپنی بچیوں کو تصور میں لائیے اور سکینہ کے مسائل سنیے. عزیزو ذاکر جب مسائل بیان کرتا ہے نا اکبر کو برچھی لگی، قاسم کے لاش پامال ہوئے اور محمد شہید ہو گئے. ابھی تو عزادار طرف جاتے ہیں یا حسین
حسین کا ماتم ہوتا ہے، جناب زہرا کو تعجب نہیں ہوتا، جناب زینب کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن عزیزو آپ کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں نا، بچیوں کا ایک نفسیاتی طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے سوال بہت کرتی ہیں۔ عزیزو جناب سکینہ نے کربلا میں ایک منظر دیکھا تھا کہ جب بابا کے گلے پر شمر نے کند خنجر چلایا، الا قد قتل الحسین بے کربلا، اللہ کو بے حسین بے کربلا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے بی بی سکینہ اپنے بابا کے عزاداروں کے تمام دینی حاجات کو بڑھ لائیے۔ عزیزان گرامی، بچیوں کے طرز عمل ہے، اپنے بڑوں سے سوال بہت کرتی ہیں۔ جناب زینب اور جناب زہرا کے درمیان سکینہ رہتی ہیں، آپ کو بڑے احترام سے یہاں بٹھایا جاتا ہے، لیکن معلوم ہے ہماری شہزادی کہاں بیٹھتی ہیں؟ ذرا تصور کرو، جہاں اپنی نالین اتارتے ہیں نا وہاں زہرا بیٹھا کرتی ہے۔ عزیزو جب ذاکر بیان کرتا ہے کہ میرے حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا، عزادار ماتم کرتے ہیں، سکینہ اپنی پھوپھی کو جھنجھوڑتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پر نوحہ کر رہے ہیں؟ عزیزو زینب بچی کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے، اے بیٹا یہ تیرے بابا کی عزادار۔ عزیزو سکینہ کہتی ہے، اے پھوپھی اماں پھر میرا قصور کیا تھا؟ جب میں بابا پر روتی تھی کوئی تماچے جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان گرامی، مقاتل کی لفظ ہیں جناب سکینہ کے حوالے سے مقتل کا ایک واقعہ، اور میں عبادت کو تمام کر دوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کو شہید کر دیا گیا، سید سجاد کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اس کے بعد ملعون نے ایک حکم نافذ کیا کہ تمام لوگوں کو ایک ایک اونٹ پر دو دو خاتون کو سوار کیا جائے۔ عزیزو اپنی بچیوں کو تصور میں لانا، حسین کی یتیمہ کو سمجھنا، کتنے مصائب ہوئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کے جملے ہیں کہ ملعون نے کہا ایک ایک اونٹ پر دو دو بچیوں کو سوار، دو دو خاتون کو سوار کیا جائے۔ عزیزو سب کو سوار کر دیا گیا۔ شمر ملعون کیا دیکھتا ہے؟ ملعون دور سے دیکھتا ہے کہ ایک اونٹ ہے، ایک ہماری ہے کہ جس کے اوپر ایک بچی کسی خاتون کے ساتھ بیٹھی ہے۔ یہ کہتا ہے ایک اپنے کارندے کو ذرا ادھر آ، یہ بچی کون ہے؟ ایک نے آ کر کہا ارے جس کو تو نے ابھی تماچے لگائے، جس کو نیزہ چبھایا، ارے حسین کی یتیمہ ہے۔ یہ پوچھتا اچھا یہ حسین کی یتیمہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھی کون ہے؟ سامنے والے نے کہا ارے حسین کی بہن زینب۔ عزیزو ملعون کہتا ہے یہ وہی سکینہ ہے جسے حسین بہت پیار کرتے تھے۔ عزیزو کلیجہ تھام کے بیٹھو، سکینہ پر کیا ظلم ہوا؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی سکینہ ہے کہ جس پر بہت حسین اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ملعون نے کہا ایسا کرو کہ چونکہ حسین اسے بہت چاہتے تھے لہذا اس اکیلی بچی کو اکیلے اونٹ پر سوار کیا جائے۔ عزیزو آپ نے بچیوں کا ایک تصور یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں سے جدا نہیں ہوتی۔ ایک ملعون آگے گیا، آگے جانے کے بعد آپ نے اونٹ کی قامت کو دیکھا کتنا بلند ہوتا ہے۔ ملعون احترام سے نہیں جاتا، احترام کے ساتھ نہیں گیا، سکینہ کو پیار سے نہیں اٹھایا، بلکہ ہماری کی بلندی سے حسین کی یتیمہ ماتم کرو عزادارو، حسین کی یتیمہ کا ماتم۔ ایک ملعون آگے گیا، آگے جانے کے بعد امام زمانہ کو پرسا دو۔ عزیزو ملعون گیا، جانے کے بعد اماری سے نیچے کھینچتا ہے، بڑی بے دردی سے سکینہ پھوپھی کو دیکھتی ہے، اے پھوپھی اماں بچا لو، اے پھوپھی اماں بچا لو۔ عزیزان گرامی، زینب کچھ نہ کر سکی۔ اس کے بعد ملعون نے کیا کیا؟ اونٹ پر سوار کیا۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا، ایک اونٹ پر کوہان ہوتا ہے، جب اونٹ آگے بڑھتا ہے کوہان کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے۔ سکینہ کو کوہان کے اوپر لٹایا گیا، لٹا کر رسی سے باندھا گیا، اس کے بعد اونٹ کو آگے بھیجا گیا۔ عزیزو سکینہ